الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ محترم بزرگوں، دوستو، سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیتوں کی تفسیر چل رہی تھی۔ ضرورت کے حد تک جتنی تشریح تھی وہ تو ہو گئی۔ شروع کی دو آیتیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کی کافی حد تک تفسیر ہو گئی۔ تیسری آیت ہے مالک یوم الدین۔ اس آیت کا بیان چل رہا تھا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے دن کا، آخرت کے دن کا احساس بندوں کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ مالک یوم الدین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ساری انسانیت کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم دنیا میں جتنی بھی چاہے زندگی گزار لو، دنیا میں جو ظاہری طاقتیں، ظاہری قوتیں، ظاہری کنٹرول اللہ تبارک و تعالی نے جو تمہیں دیا ہے، ایک دن آئے گا کہ وہ سارا کنٹرول تمہارے ہاتھ سے چھین لیا جائے گا۔ اس دن بادشاہت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی۔ اس دن بادشاہت اور قدرت اور طاقت اور سارا پاور اور سارا اختیار اور سارا کنٹرول بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوگا۔ یہ سبق مالک یوم الدین کے ذریعے سے دیا جا رہا ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی انسان کرتا ہے، اچھا ہو یا برا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کا بدلہ قیامت کے دن اس کے سامنے پیش فرمائیں گے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ بھی عمل کیا تھا، اچھا ہو یا برا، سب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن، آخرت کے دن انسان کے سامنے موجود کر دیں گے۔ تو میں نے کل بتایا تھا کہ ساری زندگی کی کیسٹ اور ساری زندگی کی فلم، ہماری زندگی کی فلم اللہ ہمارے آنکھوں کے سامنے چلائیں گے۔ فلاں وقت میں فلاں علاقے پر فلاں کے ساتھ تو نے یہ عمل کیا تھا، فلاں وقت میں فلاں کے بارے میں تم نے اپنی زبان سے یہ بات کہی تھی، فلاں وقت میں فلاں جگہ پر تو نے کسی کو اس طرح کہا تھا، اس طرح اس کے ساتھ کیا تھا، یہ کام تو نے کیا تھا، تو نے اپنی آنکھوں سے یہ کام کیا تھا، تو نے اپنے کانوں سے یہ کام کیا تھا، تو نے اپنے ہاتھوں سے یہ کام کیا تھا، تو اپنے قدم سے اس کام کو انجام دیا تھا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے، دنیا کے سامنے پیش فرمائیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، آج دنیا میں ہر طرف ظلم کا بازار گرم ہے، ہر طرف ناانصافیاں ہیں، ہر طرف ظلم و ستم کی چکی میں لوگ پیسے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے آخرت کی فکر سے غافل ہے۔ آخرت کا دھیان ہمارے پاس نہیں۔ چور چوری کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ اگر آخرت کا احساس اس کے اندر نہیں، اگر اس کو یہ پتہ چل جاتا کہ میری اس چوری کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن میرے ساتھ کیا معاملہ کرنے والے ہیں، کس طرح کے عذاب سے مجھے میرا سامنا کرنا پڑے گا، تو وہ کبھی چوری نہ کرتا۔ زنا کرنے والا زنا میں ملوث ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنی آخرت کے بارے میں سوچے کہ مجھے ایک نہ ایک دن اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے، تو کس طرح میری پیشی ہوگی، کیا کیا مجھے میرے اس برے کام کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پتہ نہیں مجھے کس حال میں لینا پڑے گا، تو کبھی چوری نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عقیدہ صحابہ کے دلوں میں بٹھا دیا تھا۔ صحابہ کو ہر وقت آخرت کا استحضار ہوتا تھا، ہر وقت آخرت ان کے آنکھوں کے سامنے ہوا کرتی تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخرت کی باتیں اس طرح تفصیل سے بتائیں کہ ہمیں ہر وقت یہ لگتا تھا کہ ہم آخرت کو ہر وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جنت ہمارے آنکھوں کے سامنے، جہنم ہمارے آنکھوں کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی کا وہ منظر ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ کبھی ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا تھا، اور اگر کبھی بشری تقاضے کی بنیاد پر کبھی کوئی گناہ ہو بھی جائے، گناہ کا لفظ صحابہ کے لیے استعمال کرنا مناسب بھی نہیں ہے، میں اسی لیے بتا رہا ہوں کہ کبھی اس طرح کی کوئی حرکت، اس طرح کا کوئی فعل صحابہ سے ہو بھی جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً ان کی توبہ کی توفیق بھی دیتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً ان کی توبہ کو قبول بھی کرتا۔
کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی فکر، آخرت کی فکر ہمیشہ ان کے پیش نظر ہوتی تھی۔ اللہ کے سامنے ندامت اور شرمندگی کی حدود کو پار کر جاتے تھے صحابہ سے اگر کوئی ایسا عمل ہو جاتا۔ یہ خاتون اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مجھ سے اس طرح کا کوئی کام ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ گناہ کیا ہو گیا؟ بدکاری کا ارتکاب ہو گیا تھا۔ کسی صحابی کے لیے ایسا لفظ استعمال کرنا صحابی کے شایع نشان نہیں، لیکن میں ایسے ہی بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت کی فکر صحابہ کے اندر کس طرح وسیع ہوئی تھی۔ خود اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آ کر کہنے لگی، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، مجھ پر سزا جاری کر دیجئے۔ جو شریعت میں اس عمل کی بنیاد پر، یہ عمل کرنے کی وجہ سے، اس طرح کی حرکت کرنے کی وجہ سے شریعت میں جس طرح کی جو سزا ہیں وہ سزا مجھ پر صادر کر دیجئے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو دوبارہ دوسری طرف سے آئی اور آ کر کہنے لگی، اللہ کے نبی اس طرح کا میں نے یہ کام کیا ہے، مجھے سزا دی دیجیے۔ پھر اللہ کے نبی نے پھر اپنا رخ پھیر لیا تو پھر اس طرف سے پھر آئی اور آ کر کہنے لگی، 4 مرتبہ اس طرح کا یہ کام ہوا، جو سزا مجھ پر مقرر ہے مجھے جاری کر دے۔ وہ سزا کیا تھی؟ وہ سزا بھی ان کو معلوم تھی کہ ان کو پتھر سے مار مار کر سنسار کر کے ہلاک کر دیا جائے گا، مگر اپنے آپ کو پیش کر رہی ہیں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ کیوں؟ آخرت کے عذاب سے بچنا ہے۔ آخرت کا فکر ہمیشہ ذہن میں سوار ہے، آخرت کا منظر آنکھوں کے سامنے ہے، مالک یوم الدین کا استحضار ان کو نصیب ہو گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب تم نے اقرار کر لیا ہے تو سزا تو تمہارے اوپر جاری ہو کر رہے گی، لیکن یہ کام تم نے کیا ہے، اس طرح کی حرکت تم نے کی ہے، تمہارے پیٹ میں بچہ ہے اور قصور جو کچھ ہوا ہے وہ تم سے ہوا ہے، بچے سے وہ قصور نہیں ہوا، لہٰذا ابھی میں تمہارے اوپر سزا جاری نہیں کر سکتا، واپس جاؤ یہاں تک کہ تمہارے یہاں بچہ ہو جائے، بچے کی تمہاری پیدائش ہو جائے، بچہ پھر تمہارے دودھ کا محتاج رہے گا، پھر بچے کو دودھ پلانے لگ جانا۔ جب بچے کے اندر دودھ کی احتیاج بھی ختم ہو جائے، جب بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے اور دودھ کی ضرورت اس کو باقی نہ رہے، تو اس وقت دوبارہ میرے پاس میری خدمت میں آنا۔ تو وہ صحابیہ واپس چلی گئیں۔ یہاں پر دیکھیں، نہ کوئی FIR درج ہو رہی ہے، نہ کوئی رجسٹر میں نام و پتہ لکھا جا رہا ہے، نہ کسی طرح کا فون نمبر لیا جا رہا ہے، نہ کوئی ضمانت طلب کی جا رہی ہے، لیکن واپس وہ صحابی یہاں وہیں سے اللہ کے نبی کی خدمت میں چلی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کو بھی معلوم تھا کہ میری صحابیہ ہیں، کبھی ان سے کوئی ایسا کام نہیں ہو سکتا۔ 2 سال تک دودھ پلاتی ہیں۔ آپ ذرا تصور کیجئے، اس واقعے کو 2.5 سال گزر گئے۔ اتنے دن گزرنے کے بعد تو آدمی کے پورے جوش و خروش میں بھی کمی آ جاتی ہے، وقتی طور پر ندامت، جب کوئی کام ویسا ہو گیا تھا، گناہ کوئی ہو گیا تھا تو وقتی طور پر ندامت اور شرمندگی تو پیدا ہو گئی تھی، بعد میں ہو سکتا ہے وہ کہ شرمندگی ختم ہو جائے، شیطان طرح طرح سے آ کر ان کو بہکا سکتا ہے، ندامت پیدا ہو گئی تھی، ندامت کو ختم کر سکتا ہے، بچہ پیدا ہو گیا تھا تو بچے کی محبت میں بھی آ کر شیطان بہکا سکتا ہے، لیکن صحابیہ تھیں، اللہ اکبر کبیرہ، کیسا ایمان ان کا تھا۔ بچہ پیدا ہوا، 2 سال کے بعد، 2.5 سال کے بعد وہ واپس اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا، کیا تمہارا بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا؟ تو فرمایا، ہاں تھوڑا بہت چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا ہے، اب اس کو میرے دودھ کی حاجت باقی نہیں رہی ہے، وہ اس کی پرورش ہو سکتی ہے۔ وہ چاہتی تو کوئی مطالبہ کرنے والا بھی، کسی کو طلب کرنے والا، کسی پولیس کو، کسی محکمے کو بھی اللہ کے نبی نے اس کی خدمت میں نہیں بھیجا تھا کہ تم 2 سال کا ٹائم لے کر گئی تھی، ابھی تک واپس کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی نے نہیں بھیجا، وہ خود اللہ کے نبی کی خدمت میں آ رہی۔ اس خاتون کی استقامت دیکھیے، اپنے بچے کو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، بچے کے ہاتھ میں، جو اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اس کو اب میرے دودھ کی حاجت نہیں، میں دنیا کے کھانے سے اپنے پیٹ کو بھر سکتا ہوں۔ آ کر کہنے لگی، اللہ کے نبی اب میرے اوپر سزا جاری کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر سزا جاری کی تو روایت میں آتا ہے کہ وہ صحابیہ نے اپنی جان دے دی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی. جب جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے نظر کے سامنے رکھا گیا تو ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آپ آگے بڑھے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتون ہیں، ان سے تو ایک بدکاری کا گناہ ہوا تھا تو آپ اس کی نماز جنازہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، بے شک اس سے غلطی ہو گئی تھی، انسان ہونے کے اعتبار سے بشریت کے تقاضے کی بنیاد پر اس سے غلطی ہو گئی تھی، لیکن اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس کی توبہ کا 10واں حصہ بھی پورے حجاز میں بانٹ دیا جائے تو پورے ملک عرب میں بانٹ دیا جائے تو سارے حجاز والوں کی مغفرت ہو جائے، کیونکہ اس نے ایسی توبہ اور ایسی شرمندگی کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ کو ایسے قبول کیا ہے. لیکن دنیا ہے، دنیا کے اعتبار سے تو سزا جاری ہوگی. یہ کیوں ہوا؟ یہ آپ اندازہ لگائی کہ نہ رپورٹ ہے، نہ ضمانت ہے، نہ کچھ ہے، لیکن اپنے آپ کو خود اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر رہی ہیں. کیوں؟ دل آخرت کی فکر سے غافل نہیں ہے. وہ کہہ رہی تھیں کہ دنیا کی تکلیف ہے، دنیا کی تکلیف کو میں برداشت کر لوں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس دن تو میرا دامن گناہوں سے پاک ہو. تو اسی کا نام ہے مالک یوم الدین. یہی استحضار اللہ تبارک و تعالیٰ سارے بندوں کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں. صحابہ کی سیرتیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، ایک ایک صحابی روشن ستارہ نظر آئے گا، عدل و انصاف کا پیکر نظر آئے گا، نیکی و تقوی طہارت کا پیکر نظر آئے گا. تقوی و طہارت کے اعتبار سے بلند و بالا مقام پر صحابہ سب کے سب نظر آتے ہیں. اسی لیے صحابہ کے بارے میں عقیدہ ہے الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سب کے سب عدول ہیں، عدالت سے بھرے ہوئے ہیں اللہ کے. تو خبردار ایک بات یہاں پر یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ صحابہ کے ان واقعات کو لے کر، ان جیسے واقعات کو لے کر صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا. یہ صحابہ سے اس طرح کا جو کچھ بھی عمل ہوتا تھا وہ صحابہ سے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے اس طرح کا عمل ہوتا تھا، وہ عمل بھی امت کے لیے سبق کے طور پر ہوتا تھا. دیکھو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ تمہارے سے بھی اگر کوئی گناہ ہو جائے، تمہارے سے بھی اگر کبھی خدا نخواستہ کوئی غلطی ہو جائے تو اس طرح کی توبہ تم بھی کرنا، اللہ تمہاری بھی توبہ کو قبول فرمائیں گے. اسی لیے فرمایا مالک یوم الدین. اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ روز حساب کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ، بے شک اللہ رب العالمین ہے، بے شک اللہ رحمان ہے، بے شک اللہ رحیم ہے، لیکن ساتھ ساتھ انصاف کرنے والا بھی ہے. لیکن اس بات کو بھی یاد رکھنا وہ مالک یوم الدین بھی ہے. آخرت میں تمہارے سارے اقوال و اعمال کا حساب ہوگا، اس وقت کا مالک وہی ہوگا، وہاں کوئی نہ ملکیت جتا سکتا ہے. اس کے لیے ابھی سے تیاری کرو. تیاری کیسے کرنا ہے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا، اس کا اقرار اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تیاری ایسے کرو کہ میری ہی عبادت کر کے آؤ، میری ہی عبادت ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ہم تو ایمان لے کر آئے آپ کی توحید پر، اس بات پر بھی کہ آپ ایک دن مرنے کے بعد آپ کے سامنے پیش ہونا ہے. اب عبادت بھی آپ ہی کی کرنا ہے، کسی اور کی نہیں عبادت کرنا. آپ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکانا، آپ کے علاوہ کسی کے حکم کو نہیں ماننا. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں عبادت آپ ہی کی کریں گے، تو اے اللہ اب ہم دنیا میں جا رہے ہیں، دنیا میں جانے کے بعد ہم یہاں سے تو ارادہ کر کے جائیں گے کہ آپ ہی کی عبادت کرنا ہے، لیکن دنیا میں جانے کے بعد دنیا کی زندگی ہے، دنیا میں جانے کے بعد مال و دولت ہماری آنکھوں کے سامنے آئے گی، دنیا میں جانے کے بعد دنیا کی رنگ رلیاں ظاہری چمک ہمارے آنکھوں کے سامنے آئے گی، دنیا میں جانے کے بعد بیوی بچوں کے تقاضے ہمارے سامنے آئیں گے، دنیا میں جانے کے بعد مال و دولت ہماری آنکھوں کے سامنے آئے گی. اب ہو سکتا ہے شیطان آ کر ہمیں بہکائے، ہو سکتا ہے ہمارا دل دنیا کی طرف للچائے، ہو سکتا ہے نفس کے ہاتھوں ہم بہکنے میں لگ جائیں. تو کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اے اللہ عبادت کرنے میں، توحید پر عمل کرنے میں، آپ کے حکم کو مان کر زندگی گزارنے میں بھی ہم آپ کے محتاج ہیں، آپ ہی کی مدد چاہتے ہیں. جب تک آپ کی توفیق شامل حال نہ ہو ہم یہ نہیں کر سکتے، کچھ بھی ہم نہیں کر سکتے. عبادت تو آپ ہی کی کریں گے، لیکن جب ہم دنیا میں داخل ہوں گے، ہم دنیا میں قدم رکھیں گے تو دنیا میں مشکلات کا سامنا بھی ہوگا. فلاں حکم پر کیسے عمل کریں، تو اس کا نسخہ بھی یہی ہے کہ جب کبھی مشکل ہو تو ہمارے پاس آ جاؤ، ہم سے مدد مانگو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت کا مطلب
عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ ایاک نعبد کے معنی کیا ہیں؟ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کے معنی یہ ہیں، عبادت کے معنی ہیں بندگی کرنا۔ بندگی کو یوں سمجھو جیسے کوئی غلام اپنے آقا کی غلامی کر رہا ہو۔ اے اللہ، تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ اے اللہ تیرے سوا کسی اور کی غلامی ہم نہیں کریں گے۔ جب تجھے ہم نے اپنا خالق بنایا، تجھے اپنا مالک بنایا، تجھے اپنا معبود بنایا، تیری ہی ذات ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، تو ہی تنہا واجب الوجود ہے، جب تیری ہی عبادت کرنا ہے تو ہم اپنے اوپر کسی اور کی غلامی کو کیوں اپنے اوپر ڈالیں؟ جس دن ہم نے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ہم نے اسی وقت اپنے ہاتھ اور پیر سے، اپنی زبان سے، اپنے دل سے اس بات کا اقرار کر لیا تھا کہ تیری ہی غلامی کا پندہ ہم اپنے گلے میں ڈالنے والے ہیں۔ تو ایاک نعبد در حقیقت اس بات کا اعلان ہے کہ ہم آپ ہی کی بات مانیں گے، کسی اور سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تم پر ذمہ دار بنا دیا جائے اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، اس کی حکم کی تعمیل کرو، وہ جو حکم دے اس کے مطابق عمل کرو، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اطاعت صرف نیک کاموں میں ہوگی، اس وقت ان کی فرما برداری ہوگی جب تک کہ ان کا حکم میرے حکم کے خلاف نہ جائے۔ جن باتوں کا میں نے حکم دیا وہاں پر ان کی بھی اطاعت ضروری ہے۔ جب میرا حکم اور ان کا حکم اپوزٹ آ جائے تو خبردار ان کے حکم کو چھوڑو، میرے حکم کو مارو۔ کیوں؟ میرے حکم کو ماننا پڑے گا۔ کیوں؟ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کے حکم کے سامنے کسی اور کی اطاعت و فرما برداری نہیں ہوگی۔ اسی لیے فرمایا دنیا میں رہنے کے بعد دنیا میں بہت سارے کے احکامات ہمارے سامنے آئیں گے۔ بیوی کو حکم دیا کہ شوہر کی اطاعت کرو، بچوں کو حکم دیا کہ ماں باپ کی اطاعت کرو، لیکن اگر شوہر کبھی کسی ایسی بات کا حکم دے جو گناہ ہے، بیوی کو اس کے حکم کی فرما برداری کرنا ضروری نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے حکم دے دیا کہ گناہ اللہ کی نافرمانی، گناہ کرنا یا اللہ کی نافرمانی ہے۔ اب شوہر گناہ کرنے کی حکم کر رہا ہے تو ہم اس بات میں اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ والدین کی اطاعت بھی اس وقت تک ضروری جب تک وہ ناجائز بات کا حکم نہ دینے لگے۔ جب ماں باپ بھی، والدین بھی، اپنے بڑے بھی ناجائز بات کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کردہ حکم کا جب کوئی ارتکاب کرنے کے لیے وہ کہہ دے تو ہمیں ان کی اطاعت ضروری نہیں۔ کیوں؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہمارے آنکھوں کے سامنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس بات کا اقرار بھی بتا دیا، یہی ہے عبادت کے اصل مفہوم کہ اس کے آگے سجدہ کیا جائے۔ عبادت کے معنی یہ ہے کہ اس کے سوا کسی انسان کی اطاعت نہ کی جائے۔ جب کہیں ٹکراؤ ہو جائے تو اللہ کی بات کو ترجیح دی جائے، اللہ کے حکم کو ترجیح دی جائے، اللہ کے حکم کو پہلا نمبر دیا جائے، پہلا مقدم جو ہے وہ اللہ کا حکم رکھا جائے گا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی مخلوق اور کیسا صحابہ کے اندر کیسی قلوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بٹھا دیا تھا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے کہ بری عادتیں، برے خیالات ان کے دلوں میں بھی آ جاتی تھیں، طبیعت میں جم گئی تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا تو فوراً ان ساری بری باتوں کو جب اللہ کا حکم آ گیا تو ایک لمحے کے لیے بھی بری بات کا خیال ان کے دل میں نہیں آتا۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے، صحابہ مدینہ طیبہ میں جب تک حرام نہیں ہوئی تھی تو صحابہ آپس میں بیٹھ کر شراب پی رہے تھے۔ اس وقت کبھی شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو ایک صحابی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے نکل کر مدینے کی گلیوں میں جا کر اعلان کر رہے ہیں کہ آج سے شراب حرام ہو گئی، آج سے شراب حرام ہو گئی۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر شراب کی حرمت کا حکم آ گیا تو صحابہ کسی مجلسوں میں، کہیں گھروں میں بیٹھ کر ان کے ہاتھوں میں شراب کا پیالہ تھا، منہ کے قریب ان کو شراب چلے گئی تھی، ایک گھونٹ ان کے اندر داخل ہو سکتی تھی۔ جیسے ہی شراب کی حرمت کا، شراب کے حرام ہونے کا حکم ان کے کانوں میں پڑا تو اسی وقت تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ کے ہاتھوں سے شراب اس طرح بہنے لگی جس طرح بارش کا پانی اس گلیوں میں بہتا ہے۔ سارے صحابہ نے شراب کے مٹکوں کو توڑ دیا،
اپنے ہاتھوں میں جو جام تھا شراب کا، چاہے تو وہ ایک گھونٹ چڑھا سکتے تھے، لیکن کسی صحابی کے بارے میں اس طرح کی روایت نہیں ملتی کہ ایک گھونٹ پی لیے آئندہ سے نہیں پئیں گے، اس طرح کی نہیں۔ شراب کے گلاسوں کو توڑ دیا، شراب کے مٹکوں کو توڑ دیا، سارے شراب کو۔ روایتوں میں ہے کہ اس وقت جس وقت شراب کی حرمت کا حکم آیا تو مدینے کے گلیوں میں شراب اس طرح بہنے لگی جس طرح بارش کی وجہ سے گلیوں میں بارش کا پانی بہنے لگتا ہے۔ تو یہ صحابہ کی صفت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ روز جزا کا مالک ہونے کا احتساب، استحضار جب کسی انسان کے بندے کے اندر آ جائے گا تو اب اس کو فکر ہوگی کہ اب اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے۔ تو اللہ نے آگے کی آیت میں بتا دیا ایاک نعبد، ایاک نعبد، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنا ہے، تو دنیا میں خواہشات ہیں، دنیا میں دوسرے گناہوں کی طرف دل بھی للچائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بتا دیا خبردار کبھی کچھ ایسا مسئلہ بھی ہو جائے، ایاک نستعین، مجھی سے مدد مانگو، میری ہی توفیق کی وجہ سے تمہیں عبادت بھی نصیب ہو جائے گی تمہاری۔ اللہ تبارک، ایک لطیف اشارہ اس طرف بھی یہاں پر ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک یہ بات یہ بھی بتا دی کہ دیکھو عبادت تمہیں کرنا ہے، لیکن یہ مت سوچنا ہے کہ عبادت میں تمہارا اختیار ہے، عبادت میں تمہارا کنٹرول ہے، تمہیں عبادت کی توفیق بھی میری ہی فضل و کرم سے اور میری ہی مدد سے ہوتی ہے۔ ایاک نستعین، اے اللہ تو توفیق دیا، تیری مدد شامل حال رہی تو میں عبادت کر سکتا ہوں، تیری مدد شامل حال رہی تو میں روزہ رکھ سکتا ہوں، تیری مدد شامل حال رہی تو میں تراویح پڑھ سکتا ہوں، تیری مدد شامل حال رہی تو میں ہر طرح کا کام کر سکتا ہوں، اگر تو نہیں چاہا تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام ہمیں دیا ہے۔ تو آگے اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں، انشاءاللہ اگلی قسط میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو صحیح سمجھ کر اس کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے اس تفسیر خطبات کے سلسلے کو دوسروں تک بھی پہنچائے، تاکہ رمضان المبارک کے اس مبارک اور بابرکت گھڑیوں میں ہمیں خود قرآن پاک کو سمجھنے کا بھی موقع ملے، تاکہ ہم قرآن پاک صرف پڑھنے کے لیے نہیں، قرآن پاک سمجھنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔